السلام علیکم۔ عید کا معجزہ اور منی کی دعا۔ ایران کے شہر تہران میں ایک چھوٹی سی بستی میں امان نام کا ایک شخص اپنی بیوی ہاجرہ اور 10 سال کی بیٹی منی کے ساتھ ایک ٹوٹے پھوٹے کچے مکان میں رہتا تھا۔ ان کا گھرانہ اتنا غریب تھا کہ ان کے گھر گوشت پکانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور گوشت سال میں صرف ایک بار بقرعید کے دن پکتا تھا اور ان لوگوں کو سارا سال بقرعید کا انتظار رہتا تھا۔ منی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس کا دل ہمیشہ عید کے خوابوں میں کھویا رہتا تھا۔ وہ روز اپنے بیمار باپ سے پوچھتی، بابا بقرعید میں کتنے دن باقی ہیں؟ امان، جو اب بستر سے اٹھنے کے لائق بھی نہیں رہا تھا، ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا، بس بیٹا، بڑی عید آنے ہی والی ہے، تھوڑے دن باقی ہیں۔ اور اب بڑی عید آنے ہی والی تھی۔ عید سے 7 دن پہلے منی اپنے بابا کے پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس نے کہا، بابا بتاؤ نا کہ عید کب آئے گی؟ ہم گوشت کب پکائیں گے؟ میں گوشت کب کھاؤں گی؟ امان نے اپنی ننھی سی بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا انشاءاللہ، بس اب عید آنے ہی والی ہے، 7 دن رہ گئے اور ہمارے گھر میں بھی گوشت آئے گا۔ منی کی آنکھوں میں یہ سنتے ہی چمک مزید بڑھ گئی اور وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ سچ ابو، صرف 7 دن رہ گئے بڑی عید آنے میں، اب تو ہمارے گھر بھی گوشت پکے گا، امی کباب بنائیں گی اور ہم سب کھائیں گے۔ منی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی اور بولی، امی امی، عید آنے والی ہے، بس 7 دن رہ گئے اور جب گوشت آئے گا تو آپ میرے لیے وہ والے کباب بنانا جو آپ نے اس سے پہلی والی عید پر بنائے تھے، مجھے بہت پسند آئے تھے۔ ہاجرہ یہ سب دور کھڑی سن رہی تھی، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اپنی بیٹی کی معصوم امیدوں کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹنے لگی، مگر ہاجرہ کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ضرور بناؤں گی بیٹا، پہلے گوشت تو آئے، تمہارے لیے کباب ہی کباب بنیں گے۔ ہاجرہ اور امان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امان سوچ رہا تھا کہ کاش میں اپنی بیٹی کو گوشت کھلا سکتا۔ اگر میں تندرست ہوتا تو میں اپنی بیٹی کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ دن گزرتے گئے، اب عید میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تھا۔ چاند رات تھی اور محلے کے ہر گھر میں رونق تھی۔ ہر کوئی اپنا جانور لایا ہوا تھا، کہیں بکرا، کہیں دمبا اور کہیں اونٹ، سب عید کی تیاری میں تھے۔ منی گھر سے باہر نکلی اور محلے میں جانوروں کو دیکھنے لگی۔ جانوروں کے پاس جا کر کہتی، کل تم قربان ہو جاؤ گے اور ہمارے گھر گوشت آئے گا۔ جب وہ سارے جانور دیکھ چکی تو گھر واپس آ گئی۔ ہاجرہ نے اس سے بڑے پیار سے کہا، آ بیٹا، کچھ روٹی کھا لے۔ منی نے جواب دیا، نہیں امی، میں بس اب کل گوشت ہی کھاؤں گی۔ ہاجرہ نے جیسے تیسے کر کے منی کو 2-4 نوالے روٹی کھلا دی اور کہا، کل جو تم کہو گی میں وہ پکا دوں گی۔ عید کی صبح تہران کی وہ چھوٹی سی بستی روشن تھی۔ ہر گلی میں قربانی کی تیاریاں ہو رہی تھی، مسجدوں میں عید کی نماز ہو رہی تھی۔ امان تو اپنے گھر میں ہی تھا، بیماری کی وجہ سے مسجد نہ جا سکا اور اس نے گھر میں ہی نماز ادا کی۔ باہر سے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی، ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے قربانی شروع ہو چکی ہو۔ منی کا چہرہ چمک رہا تھا، عید کا دن تھا اور آج اسے پورا یقین تھا کہ اس کے گھر گوشت ضرور آئے گا۔ بستی کے سارے جانور اب ذبح ہو چکے تھے اور اب گوشت بانٹنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔
منی اپنے گھر کے آنگن میں ناچ رہی تھی اور خوشی سے جھوم رہی تھی کہ آج ہمارے گھر میں گوشت پکے گا، آج کباب بنیں گے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ منی خوشی سے چلائی، امی گوشت آ گیا، اور بھاگتی ہوئی دروازے کے طرف گئی، مگر دروازہ کھولنے پر سامنے ایک فقیر کھڑا تھا اور وہ خود گوشت مانگنے آیا تھا۔ منی کی آنکھیں ایک پل کو بجھ گئیں، وہ واپس آ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی، پھر سے منی بھاگی اور اس نے کہا اس بار تو ضرور گوشت آیا ہوگا، مگر پھر دروازہ کھلنے کے بعد دیکھا کہ باہر کوئی نہیں تھا، شاید کوئی بچہ دروازہ بجا کر بھاگ گیا تھا۔ منی مایوس ہو گئی اور اس کا منہ لٹک گیا اور وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاجرہ اس کے پاس آئی اور بولی، منی دل چھوٹا نہیں کرو، لوگ دیر سے بھی جانور ذبح کرتے ہیں۔ ادھر امان جو چرپائے پر لیٹا تھا سب سن رہا تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا ہمارے گھر کے پاس جو قاری صاحب رہتے ہیں انہوں نے 2 بکرے ذبح کیے ہیں، ان کے ہاں سے گوشت ضرور آئے گا، بس ابھی آتا ہی ہوگا۔ یہ سن کر منی پھر خوش ہو گئی، لیکن اب دوپہر ہو چکی تھی اور گوشت کہیں سے بھی نہیں آیا تھا۔ امان نے کہا، بیٹا ذرا قاری صاحب کے گھر جا کر دیکھو، شاید انہیں یاد نہ رہا ہو کہ ہمیں بھی گوشت بھیجنا ہے۔ منی اٹھی، باہر نکلی اور دیکھا کہ قاری صاحب کے گھر کے باہر 2 بکروں کی کھالیں پڑی تھیں، یعنی قربانی ہو چکی تھی۔ وہ اندر گئی۔ قاری صاحب چرپائی پر بیٹھے تھے اور بوٹیاں اور کباب کھا رہے تھے۔ منی نے کہا، ابو نے آپ کو سلام کہا ہے۔ قاری صاحب بولے، وعلیکم السلام، اور بیٹا اپنے ابو کو بھی میرا سلام کہنا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، لیکن انہوں نے منی کو گوشت نہیں دیا۔ وہ واپس آ گئی۔ جب گھر آئی تو امان نے پوچھا، کیا ہوا؟ منی بولی، میں نے سلام کہا اور انہوں نے بھی سلام کہا، پر گوشت نہیں دیا۔ امان اور ہاجرہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے ان کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ اب رات ہو چکی تھی، ساری بستی میں گوشت پک رہا تھا، کباب کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، لیکن ہاجرہ، امان اور منی صرف ان خوشبوؤں کو سونگھ رہے تھے۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا اور اب رات ہو چکی تھی۔ امان نے کہا، منی قاری صاحب کے گھر جاؤ اور کہنا آپ ہمارے گھر گوشت دینا بھول گئے ہوں گے تو اب تھوڑا سا دے دیجئے۔ منی چپ چاپ دروازے سے باہر چلی گئی۔ قاری صاحب کے دروازے پر جا کر منی نے کہا، میرے بابا نے آپ کو سلام کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے شاید آپ ہمارے گھر گوشت دینا بھول گئے ہوں۔ قاری صاحب جو اس وقت کرسی پر آرام سے بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئی۔ انہوں نے جھنجلا کر کہا، کون سا گوشت؟ ہمارے گھر میں گوشت نہیں بچا، خود قربانی نہیں کر سکتے اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہو، چلو بھاگو یہاں سے۔ منی نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ نظریں نیچی کر کر وہاں سے چلی آئی۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر آئی اس کے آنسو بہنے لگے۔ ہاجرہ اور امان نے اسے گلے سے لگا لیا، لیکن اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں بے بسی تھی، ایک ماں کی وہ لاچاری جو اپنی بچی کو بھوکا دیکھ کر صبر کی حدیں پار کر رہی تھی۔ ہاجرہ نے کہا، قاری صاحب نے نہیں دیا تو کیا ہوا، میں ابھی جاتی ہوں نمبردار کے گھر، وہاں سے لے کر آتی ہوں، تھوڑا سا انتظار کرو، میں ابھی آئی، پھر میں اپنی بیٹی کو کباب بنا کر دوں گی۔ منی کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے امید جاگی۔ ہاجرہ نمبردار کے گھر گئی، وہاں اس کی بیوی قیمہ بنانے کے لیے گوشت صاف کر رہی تھی۔ ہاجرہ نے نرمی سے کہا، بہن اگر تھوڑا سا گوشت مل جائے، میری بیٹی بہت بھوکی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔
نمبردار کی بیوی نے اسے دیکھا اور گوشت کی صفائی کے بعد نکلے ہوئے چھیچڑے ایک تھیلی میں ڈالے اور تانا مارتے ہوئے کہا، تم غریب لوگ تو یہ بھی کھا سکتے ہو، لو اور مزے کرو۔ ہاجرہ نے وہ تھیلی لی اور چپ چاپ اپنے گھر آ گئی۔ منی اور امان نے اس کے ہاتھ میں تھیلی دیکھی تو ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہاجرہ نے وہ چھیچڑے کچن میں لے جا کر صاف کیے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گوشت کے جو اس میں لگے تھے، بس وہی گوشت تھا۔ اس نے سوچا کہ بھوکا رہنے سے بہتر ہے انہیں ہی پکا دوں، اور اس نے جھٹ پٹ ایک شوربے والا گوشت بنا دیا۔ منی اور امان بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاجرہ نے کھانا نکالا اور سامنے لائی۔ منی نے کہا، امی آپ نے کباب کیوں نہیں بنائے؟ ہاجرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی یہ کھا لو، کباب کل بنا دوں گی، آج گوشت آیا ہے، کل بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ منی نے کہا، امی اگر کل گوشت نہیں آیا تو آپ کباب کیسے بنائیں گی؟ ہاجرہ نے کہا، بیٹا بہت سے لوگ دوسرے دن بھی قربانی کرتے ہیں، کل کہیں نہ کہیں سے ضرور گوشت آئے گا انشاءاللہ، اور میں تمہارے لیے کباب بناؤں گی۔ تینوں نے تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا اور منی رات کو سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اس کو خوابوں میں بھی کباب ہی نظر آ رہے تھے، اور وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی کہ کل میں کباب کھاؤں گی۔ اگلی صبح عید کا دوسرا دن تھا۔ بہت سے گھروں میں آج بھی قربانی ہو رہی تھی۔ محلے میں رونق تھی، ہر طرف سے ہڈیوں کے کٹنے کی آوازیں اور کڑھائی میں تلتے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ لیکن ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں اب بھی صرف انتظار تھا۔ ہاجرہ نے منی سے کہا، بیٹا باہر جا کر دیکھو آج کہاں کہاں قربانی ہو رہی ہے۔ منی باہر نکلی اور گلی کے اس کونے تک گئی جہاں پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ حاجی شبیر کے گھر ایک بہت بڑا بھاری برکم بیل ذبح ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر فیصل کے گھر 3 بکرے ایک ساتھ ذبح ہو رہے ہیں۔ بھاگتے ہوئے وہ گھر لوٹی اور بولی، امی آج تو ضرور گوشت آئے گا، حاجی شبیر کے گھر بہت بڑا بیل ذبح ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر فیصل کے گھر 3 بکرے ایک ساتھ ذبح ہو رہے ہیں، وہ تو ضرور گوشت بھیجیں گے۔ ہاجرہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا انشاءاللہ ضرور بھیجیں گے، اور میں تمہارے لیے کباب بناؤں گی۔ امان بستر پر لیٹا مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، ہاجرہ جب گوشت آئے تو مجھے 2-4 بوٹیاں بھون کر دے دینا، زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے۔ اب دوپہر ہو گئی اور تینوں امان، ہاجرہ اور منی گوشت کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ امان لیٹا ہوا تھا اور اس نے کہا، دیکھو کہیں حاجی شبیر یا ڈاکٹر فیصل کے ہاں سے کوئی گوشت لایا ہوگا۔ منی بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی، دروازہ کھولا تو ایک اجنبی سا آدمی ایک تھیلا پکڑا گیا اور بنا کچھ کہے چلا گیا۔ منی چلائی، امی گوشت آ گیا، جلدی سے کباب بناؤ۔ امان نے آواز دی، میرے لیے بوٹیاں بھی تل دینا۔ ہاجرہ نے ہڑبڑی میں برتن نکالا، تھیلا کھولا تو دیکھا اس میں 4 ہڈیاں، تھوڑے سے چھیچڑے اور ایک چھوٹی سی بوٹی تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے پھر کوئی سپنا ٹوٹ گیا ہو۔ امان نے منی سے پوچھا، بیٹا یہ گوشت کس کے گھر سے آیا ہے؟ منی بولی، بابا یہ کوئی اور آدمی تھا، مجھے نہیں پتا کون تھا۔ امان نے کہا، کوئی بات نہیں، اصل گوشت تو حاجی شبیر یا ڈاکٹر فیصل کے گھر سے آئے گا۔ شام ہو گئی لیکن گوشت نہیں آیا۔ ہاجرہ نے منی سے کہا، چلو بیٹا اب ہم خود جا کر مانگتے ہیں، حاجی شبیر کے گھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں چلی گئیں اور حاجی شبیر کے گھر جا پہنچی جہاں بیل ذبح ہوا تھا،
اور اب خوب پکوان بن رہے تھے۔ ہاجرہ نے کہا بھائی صاحب شاید آپ ہمارے گھر گوشت دینا بھول گئے ہوں، میری بیٹی صبح سے بھوکی ہے۔ حاجی شبیر کی بیوی نے پیچھے سے گھورتے ہوئے دیکھا، حاجی شبیر بھی آ گیا اور جھنجھلا کر بولا ہم کچھ نہیں بھولے، جن کو گوشت دینا تھا دے دیا، اب یہاں کوئی گوشت نہیں ہے، یہاں سے نکلو۔ ہاجرہ اور منی شرمندگی کے ساتھ وہاں سے چلی آئیں۔ ہاجرہ نے کہا بیٹا چلو اب ڈاکٹر فیصل کے گھر چلتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ منی نے کہا امی میں نہیں جاؤں گی، مجھے بہت شرم آتی ہے۔ ہاجرہ اندر گئی۔ ڈاکٹر فیصل کی بہو کچن میں پکوان بنا رہی تھی اور کھانوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ ہاجرہ نے کہا بہن اس بار آپ نے گوشت نہیں بھیجا، شاید آپ بھول گئی ہوں گی۔ ڈاکٹر کی بہو نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا ہم کیوں بھیجیں تمہارے گھر گوشت، کیا کبھی تم نے کچھ ہمارے گھر بھیجا ہے؟ ہاجرہ کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، منی کو ساتھ لیا اور گھر لوٹ آئی۔ امان آنکھوں میں امید لیے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دونوں کو خالی ہاتھ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تینوں ایک ہی چرپائی پر بیٹھے رو رہے تھے، بھوکے، مایوس اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ منی نے کہا امی کیا ہمارے گھر گوشت نہیں پکے گا؟ امان نے نم آنکھوں سے کہا بیٹا اب گوشت کی بات چھوڑو، اگر ہمیں سوکھی روٹی بھی مل جائے تو بہت ہے۔ ہاجرہ نے کہا ایسی باتیں نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ منی نے دھیرے سے کہا امی اگر میں اللہ سے دعا کروں تو کیا اللہ گوشت بھیجے گا؟ ہاجرہ نے کہا ہاں بیٹا ضرور، اللہ سب کی دعا سنتا ہے۔ منی نے آنکھیں بند کی اور دل سے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں بھی کچھ کھانے کو دے دے، میں بہت بھوکی ہوں، مجھے کباب کھانے ہیں اور بابا کو بوٹی کھانی ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، گوشت بھی نہیں ہے۔ اس کی معصوم دعا سن کر ہاجرہ اور امان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاجرہ نے منی کو چومتے ہوئے کہا بیٹا اب تم نے دعا کر لی نا، کل انشاءاللہ ضرور گوشت آئے گا، کل عید کا تیسرا دن ہے۔ پھر وہ تینوں بھوکے پیٹ مگر دعا کی قبولیت کی امید کے ساتھ سو گئے۔ صبح عید کا تیسرا دن تھا، صبح کی روشنی جیسے امید کی کرن بن کر آئی ہو، لیکن گوشت ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دوپہر ہوتے ہوتے بھوک اب صبر کی حدیں توڑنے لگی تھی۔ منی نے اپنی ماں سے کہا امی آپ نے کہا تھا دعا کرنے سے اللہ دیتا ہے، تو پھر ہمارے گھر گوشت کیوں نہیں آیا؟ میں نے تو بہت دل سے دعا کی تھی۔ ہاجرہ اور امان یہ سن کر اندر سے ٹوٹ گئے۔ منی کی معصوم دعا اور بھوک سے تڑپتا چہرہ ان کے لیے سب سے بڑا امتحان بن چکا تھا۔ اور پھر دوپہر کے اسی وقت تہران کی بستی میں وہ ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آسمان سے اچانک ایک تیز آندھی اٹھی، بادل کالے ہو گئے، ہوائیں بے قابو ہو گئیں۔ کچھ ہی لمحوں میں بستی کے گھر، بڑے اور پکے گھر، سب ہوا کی زد میں آ گئے۔ لوگ دوڑتے چیختے چلاتے پھر رہے تھے مگر کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اور اسی بستی میں ایک گھر تھا، امان کا ٹوٹا پھوٹا سا گھر جو ویسے کے ویسا کھڑا تھا۔ چاروں طرف تباہی ہو رہی تھی اور اس گھر کی جیسے کوئی حفاظت کر رہا ہو۔ تبھی ایک اور کرشمہ ہوا، آسمان سے بادل چھٹ گئے اور ایک گھڑ سوار شخص اپنے ساتھ کچھ سفید موٹے تازے اور چمکدار دمبے لے کر امان کے گھر آ گیا۔ پوری بستی کے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور یہ دمبے کیوں لایا ہے۔ اس نے وہ سارے دمبے امان کے گھر کے دروازے پر رکھے اور کہا
یہ سب منی کی دعا کا صلہ ہے جو اس نے اللہ سے مانگی تھی، اور میں تہران کا ایک بڑا تاجر ہوں۔ میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں اس بستی سے گزر رہا تھا تو میں نے منی کو دیکھا جو گوشت کی تلاش میں لوگوں کے گھروں میں جا رہی تھی، مگر کسی نے اسے گوشت نہیں دیا، اور یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں جلدی جلدی اپنا کام کر کر واپس آ گیا، اور یہ دمبے آپ کے لیے لایا ہوں، آپ ان سب کی قربانی کریں، یہ سب آپ کے ہیں۔ اور ساتھ میں دمبا ذبح کرنے والا قصائی بھی تھا۔ منی، ہاجرہ اور امان کی آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں، اور وہ تاجر منی کو پیار کر کے وہاں سے چلا گیا، اور ایک بات بتائی کہ جب میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں منی کی مدد ضرور کروں گا، اسی وقت میرا کام ہو گیا اور مجھے بہت زیادہ منافع بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منی کی دعا کی برکت سے اتنا دیا ہے، تو میں کیوں آپ لوگوں کی مدد نہیں کروں؟ اور منی کل سے پڑھنے اسکول بھی جائے گی، اور اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ میرے ذمے ہے، اور میں منی کے بابا کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ وہ تینوں یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اس کا شکر ادا کرنے لگے۔ بے شک اللہ سے دل سے مانگو تو وہ ضرور دیتا ہے۔ منی نے کہا، اتنے سارے جانور دیکھ کر بابا، یہ اتنا سارا گوشت ہے، ہم کتنے سال بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا، اس کا کیا کریں؟ امان نے کہا، بیٹا اس کو 3 حصوں میں بانٹیں گے، ایک خود رکھ لیں گے اور 2 غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ اور پھر امان نے وہ گوشت بانٹنا شروع کر دیا۔ قاری صاحب کے گھر، جو منی کو اپنے گھر سے بھگا چکے تھے، نمبردار کے گھر، حاجی شبیر کے گھر، ڈاکٹر فیصل کے گھر، جنہوں نے ہاجرہ کو گوشت تک نہیں دیا تھا اور باتیں سنائی تھی، لیکن آج ہوا کے چکر میں ان کا گھر تباہ برباد ہو چکا تھا اور سارا سامان ضائع ہو چکا تھا۔ امان نے ان سب کی مدد کی اور سب کے گھر تھوڑا تھوڑا گوشت دیا۔ گوشت لیتے وقت وہ سب شرمندہ ہو گئے اور امان کے دروازے پر آ کر سب نے اس سے معافی مانگی۔ اب اس بستی میں کوئی امیر نہیں تھا اور کوئی غریب نہیں تھا، بس سب کا ایک ہی ماننا تھا کہ جو دیتا ہے وہ اللہ ہے، اور جو بانٹتا ہے وہ اس کا نیک بندہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اپنے قریب کے غریب لوگوں کی خوب مدد کریں، دل سے مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں۔ تو جی، یہ ایک کہانی تھی جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے اگر اللہ نے ہمیں اس قابل کیا ہے تو۔ آپ سب کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔